آج ہم ایک اور دعا سیکھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما، تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، و اولہ و آخرہ، اور میرے اگلے اور پچھلے، و علانیتہ و سرہ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صدقات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے خرچ کرنا ہے، ابھی ہم نے فرض کے بارے میں نہیں پڑھا، ابھی ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پڑھا، وہ تو انشاءاللہ آگے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آئے گی۔ ابھی تو ہم وہ نفلی صدقات کا پڑھے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دیں گے، اور کیسے صدقہ ہمارا بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو ہم خود حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو ایک چھوٹی سی نیکی ہم نے کی تھی کتنی پہاڑ جتنی بڑی ہو گئی۔ تو الحمدللہ آج بھی اسی کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سود کا چیپٹر آ جائے گا، کہ جیسے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 272 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جہاں پہ صدقے کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ خرچ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو خوبیاں وہ لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم جب بھی خرچ کرتے ہو تو تم لوگوں کو مت دکھا کے خرچ کرو، کیونکہ جس نے تمہیں اجر دینا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خیال، اس وقت بھی صحابہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو ابھی اسلام نہیں لے کے آئے ہیں تو ہم ان کی مدد کرنی ہے تو ہم پہلے مسلمانوں کی مدد کریں، پھر ہم کسی کو ہم کیوں ان کو دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک یہی ہوتا تھا، وہ جب ترغیب دیتے تھے کہ مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے اور ان کو صدقات دو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس آیت کے آنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ صدقات جو ہیں وہ آپ اپنے جو مانگتا ہے، جو مسلمان ہے یا نہیں ہے، صدقات سب کو دینے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو وہ حدیث بھی میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں سنائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ ان کو عادت تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے تو جو بھی راستے میں چلتا ہوا آدمی ملتا تھا وہ اس کو گھر لے آتے تھے مہمان بنا کے، تو اس کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے، وہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی کو لے کے آئے تو اسے پوچھا کہ تم کیا اللہ پہ ایمان لاتے ہو، مطلب اللہ شرک تو نہیں کرتے؟ جیسے اس وقت تو ان کا جو بھی مذہب تھا تو اسلام ہی تھا نا، ہر مذہب کو ہم اسلامی کہتے ہیں کہ سرنگو کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اوکے چلو شاباش اٹھو یہاں سے، میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا۔ وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔
فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ابراہیم 40 سال تک یہ آدمی مجھے نہیں مانتا رہا اور میرے خلاف ورزیاں کرتا رہا، میں نے ایک دن اس کا کھانا کم نہیں کیا، تو تم کیسے اس کا کھانے کا انکار کر سکتے ہو اس کے ساتھ؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام واپس بھاگے، اس آدمی کو ڈھونڈ کے لائے اور اس کو کھانا کھلایا۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی کو ہم جج نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دینے لگتے ہیں نا تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں یوزلی بات ہوتی ہے، یہ ویری کامن، کہ دیکھو ان کے پاس تو سارا کچھ ہے، اب پھر مانگ رہے ہیں، ہمیں ان کو نہیں لگتا، ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ ورڈ ویری کامنلی ہم سنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اگر ہدایت ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی کسی طرح کے بھی کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو انکار نہیں کر سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، یہاں پہ خیر مال کو کہا گیا ہے کہ مال میں سے فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کا اجر جو تم خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر اس کا اجر تمہیں بعد میں دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ تم ایک دانہ بھی لگاتے ہو تو 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے، وَضَاعِفُ، اور اس کو بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کرے وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو تم اس بندے کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہو جس کو تم دے رہے ہو، تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، یوفا، تو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، علیکم، تم پر، وَأَنْتُمْ، اور تم لا تظلمون، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ بس یہ کہ انسان کو اپنی نیت صاف کرنی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے لینا ہے۔ یہ بدلہ لینے کا جو ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے اس کو بس زیرو کر دیں، اس کے بارے میں آپ نے سوچنا جو میں کام کر رہا ہوں نا آگے میں نے اس سے توقع نہیں رکھنی، یہ توقع ہی تو ہمیں مار دیتی ہے۔ ورنہ تو انسان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اگر اس کو اللہ پہ چھوڑ دے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو نوازتا ہے۔ اور آگے دیکھیے جو آیت آ رہی ہے 273، للفقراء، اور محتاجوں کے لیے، الذین، جو احصروا، جو روکے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے سب سے شروع میں صدقات کے بارے میں پہلی آیت پڑھی تھی تو کیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ تھا نا، کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آگئی کہ پہلے تو وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اب وہ ہے کہ پورے کا پورے انسان جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے روک لیتے ہیں، مینس کہ ان کو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکیں یا جاب کر سکیں یا کچھ بھی، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، دربن، چلنے کی، فی الارض، زمین میں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں یا وہ زمین پہ نہیں چل سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں کمانے کے لیے وہ نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو یحسبہم، تو گمان کرتے ہیں انہیں، الجاہل، جاہل، اغنیاء، کہ ان کو اغنیاء، مطلب جاہل جو ہے اللہ میاں ان سب کو، ہم سب کو جاہل وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے امیر ہیں، دیکھو اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے، اب ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو ان کو دیکھ کے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے امیر ہیں یا مطلب ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں، من التعففی، کہ نہ مانگنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی ہے، وہ مانگتے نہیں ہے۔ وہ اللہ والے جو اللہ کے راستے میں چلے ہوئے تو صابر اتنے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پہ اتنا سکون ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے، تعریفہم، تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم، ان کی علامتیں دیکھ کر، کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، اے مومن، تم دوسروں کی علامت دیکھو، کہ ان کے گھر کے حالات دیکھو۔ دیکھو اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، وہ مسجد میں رہتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، سارا وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے،
اس کا خاندان ہے، اس کے بچے ہیں، تو یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم دیکھو کہ اس کی ضرورتیں کیسی ہیں. تعریفہم بسیماہم، کہ آپ پہچان لیں گے اس کو ان کی علامتوں کی وجہ سے. لا یسلونا، وہ نہیں سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، الحاف کہتے ہیں جیسے لحاف ہوتا ہے نا کہ چپٹ کے، جیسے کسی کے ساتھ چپٹ چپٹ کے یا پیچھے کسی کے لگ جانا، جیسے کہ وہ ایسے سوال نہیں کرتے ہیں. وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ، بے شک اللہ، بہ علیم، اس کو جانتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ آیت جو ہے یہ صحابہ صفہ کے بارے میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلی مسجد مدینہ میں بنی تھی، وہاں پہ ایک ہاسٹل تھا جس میں جہاں پہ جو لوگ حدیث کا علم لیتے تھے، قرآن کا علم لیتے تھے، وہ طالب علم تھے جو دین کا علم سیکھنے آئے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ رہتے تھے. اور ان کی کئی دفعہ ان کا بھوک کا اتنی بری حالت ہو جاتی تھی. ابو ہریرہ کے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی ہے، جیسے وہ بیماری ہوتی ہے نا کہ وہ اس طرح سے ہے. تو اب ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے آوازیں آتی تھی لوگوں کی، لیکن میں ان کو کہہ نہیں سکتا تھا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو. ایک بہت مزے کی ان کی بات مجھے لگتی ہے کہ وہ ابو ہریرہ سے روایت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتنی بھوک لگی جس کی حد نہیں، تو میں یہی آیت جو ہے یہ کیونکہ ایک تو وہ وہیں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ادھر ہی رہتے تھے اصحاب صفہ جہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں پہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی تھی کہ ان کو اتنا علم تھا. آپ دیکھیں یہ آلموسٹ اگر میرا خیال ہے 3 یا 3.5 سال صرف پوری زندگی کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اسلام لے کے آئے تھے. اور سب سے زیادہ دیکھیں حدیث آلموسٹ ان سے مروی ہیں جو بھی آپ کو بخاری میں، مسلم میں ملیں گی. ایوری بڈی از فیملیئر ود ابو ہریرہ. ابو ہریرہ ایکچولی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کو یہ پیار کرتے تھے، ان کے پاس بلی ہوتی تھی تو اس وجہ سے ان کو کہتے تھے. لیکن anyway یہ تو سائڈ پوائنٹ تھا کہ ایک دفعہ کہتے کہ اتنی مجھے بھوک لگی کہ میں نے سوچا کہ میں اس آیت کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھتا ہوں تو ان کو شاید سمجھ آ جائے کہ میں اتنا بھوکا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے. اب کہہ نہیں رہے تھے ان کو، تو حضرت عمر بازار سے گزرے، ان کو روکا، ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے پوری ڈیٹیل، پوری تفسیر اس آیت کی بتا کے چلے گئے. اور پھر وہ کھڑے رہ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا، ان سے بات کی، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھوکے ہیں، وہ ان کو لے کے آئے، ان کو کھانا وانا کھلایا. تو بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتایا حضرت عمر کو، ایک دفعہ انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس دن جب میں تم سے یہ کویسچن پوچھا تھا، اس دن مجھے اتنی بھوک لگی تھی جس کی کوئی حد نہیں، اور میں تم سے اس لیے یہ پوچھا تھا حالانکہ اس کی تفسیر مجھے تم سے زیادہ اچھی آتی تھی. کیونکہ وہ تو سارا وقت ادھر رہتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک غلام تھا، تو وہ کیونکہ خود تجارت بھی اس زمانے میں کرتے تھے، تو جس وقت وہ جاتے تھے تو ان کا غلام وہاں پہ رہتا تھا اور وہ ساری باتیں جو بھی احادیث تھی سب وہ نوٹ کرتا تھا. اور جب وہ کمانے کے لیے جاتا تھا تو حضرت عمر آ جاتے تھے. لوگ اتنے حریص ہوتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. آج دیکھیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. ہم ہفتے میں ایک کلاس بھی اگر کرتے ہیں تو اتنے بہانے ہوتے ہیں. آج یہ شیطان صبح سے ہمیں یاد کرانا شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں یہ بھی کام ہے، آج دیکھو بچوں نے آنا ہے، آج جمعے کا دن ہے، کھانا پکانا ہے، آج دیکھو یہ ہو جائے گا، وہ جگہ، رات کو تم نے پارٹی میں جانا ہے، چلو ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ، آرام کر لو. نہیں نکلنے دیتا. اور وہ لوگ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب مسجد میں کے لیے نکلتے ہیں نا، ہمارا ہر قدم صدقہ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی اجر کی بات کرتے ہیں. جب ہم ایسی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اتنے بڑے بڑے اجر ہوتے ہیں. تو لیکن دیکھیں یہ کتاب جو ہے نا قرآن، یہ اوپن بک ٹیسٹ ہے. قیامت کے دن کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ او مائی گاڈ ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ دیکھو جب تم زندگی میں جا رہے ہو ایک شیطان ہوگا جو تمہیں بہکائے گا، تم نے یہ کام کرنے ہیں، تم نے اسے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے تو تم اسے محفوظ ہو جاؤ گے. تم نے صبح کی دعا میں یہ پڑھنا ہے، تم نے رات کی دعا میں یہ پڑھنا ہے. تمہیں کوئی تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا. تم صدقات دو گے تو شیطان تمہارے پاس سے بھاگ جائے گا. ہر چیز ہمارے پاس ہے. اب جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. تو انشاءاللہ جو ابھی میں جیسے جان رہی ہوں اور آپ لوگ سارے جان رہے ہیں، پھر اور بھی اچھا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ہمیں اس سے پہلے تو یہ نہیں پتا تھا. اور اب کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی صدقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ صدقہ
جو آپ نے کسی آرگنائزیشن کو دینا ہے جس میں انسان سامنے نہیں ہے تو وہ آپ کھلے عام بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ 1 to 1 ایک پرسن کو صدقہ دیتے ہیں یا فیملی کے کسی بندے کو دیتے ہیں، وہ صدقہ آپ کو چھپا کے کرنا چاہیے۔ جیسے فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ آپ کھلے عام دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت لگتی ہے کہ اوکے وہ دے رہا ہے تو چلو میں بھی دے دیتا ہوں، لیکن جو صدقات ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، وہ آپ چھپ کے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی ڈیٹیل بتا دے گی انشاءاللہ کہ کیسے کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو بات تھی کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کی شکلیں دیکھ کے پہچانو کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں اور ان کو وہ پورا کرو، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرف تم ایک نظر محبت کی بھی ڈالو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہاں سے کہاں اجر دینے والے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الذین، وہ لوگ جو ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں۔ یہ اتنی دفعہ لفظ آیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو زبانی یاد ہو گیا۔ آج میں نے اپنی کلاس میں بھی ٹیسٹ لیا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کا، تو میں نے وہی آیت ان کو دی تھی کہ ایک دانہ اگاتے ہو تو اسے 7 بالیاں نکلتی اور پھر 100 دانے نکلتے ہو، 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور الحمدللہ سارے اسٹوڈنٹ پاس ہو گئے تھے کیونکہ یہ آیت بھی سب کو یاد تھی الحمدللہ۔ تو وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے میں ان کا لے رہی تھی، تو یہ لفظ ابھی سب کو زبانی یاد ہو گیا۔ اور ٹیسٹ لینے کا بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو بھولتا نہیں ہے، اور کوئی بھی آیت جب آپ دیکھتے ہو، اس کو غور کرتے ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کرو، آپ یقین کریں آپ کو وہ آیت نہیں بھولے گی۔ اور ایسی آیات جو خاص طور پہ جو اتنی موٹیویشن دیتی ہیں بندے کو جب وہ پڑھتے ہیں، تو ان کو ضرور آپ لکھا کریں اپنے ہاتھ سے، تاکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں دیکھیں یہ بھی تو صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے سب سے محبوب بندے جو اس دنیا میں وہ ہیں جو اللہ کا علم لیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی چیز اگر جو آپ سیکھتے ہو اگر آگے پہنچا دیتے ہو تو آپ سوچیں ہم تو مکمل ہو گئے نا، اللہ کے فیورٹ لوگوں میں آگے الحمدللہ۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیلی، رات، والنہاری، اور دن کو، سرن چھپا کر سرن چھپا کر، وعلانیتن، اور اعلانیہ طور پر، فلہم، ان کے لیے، اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ آیت نمبر 274، جس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات و دن کو، سرن وعلانیتن، چھپ کر یا اعلانیہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ باللیل والنہار جیسے آیا نا، کہ جیسے آپ نے وہ سینٹنس سنا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کو تو اور کوئی کام نہیں ہے، دن رات یہی کام کرتی رہتی ہے۔ یہ بالکل وہی سینٹنس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رات اور دن چھپ کر یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ دیکھیں اتنی بڑی شیورٹی ہے کہ وَلَا خَوْفٌ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمیں کیا شیورٹی دیں گے؟ جب ہمیں کبھی خوف ہوتا ہے، جب ہمارا کبھی دل گھبراتا ہے، تو یہ آیت دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیورٹی دی ہے کہ وہ بندہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، چھپ کر، اعلانیہ، یا پھر دن رات میں خرچ کرتا ہے کبھی بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے خوف کیا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر عورت کو آپ دیکھیے، ایک ماں ہے، ماں کے تو خوف ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب کا خوف سٹارٹ ہو جاتا ہے، اب اس کی صحت ٹھیک رہے، یہ سو جائے، یہ اٹھ جائے، یہ کھا لے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسکول جاتا ہے تو پھر آپ کو فکر لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس نے کام پہ اگر جانا ہے تو وہاں کا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو اب اللہ خیر سے سارا وقت لے کے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کے خوف سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹھیک رکھنا، کہیں وہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ہر وقت ایک نہ ایک خوف کے اندر انسان رہتا ہے۔ اور پھر یہ یحزنون جو ہے نا، یہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کاروبار میں یہ نہ ہو کہ پیسہ ختم ہو جائے، یہاں لگایا تو ڈوب نہ جائے، اب بڑھاپا آ رہا ہے تو یہ کیا کریں گے،
शैतान जो होता है ना वो खाम खा हमको गमों में डालता रहता है। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़न नहीं होगा इंसान को जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको रवायत सुनाती हूँ कि एक शख्स था, उसको ये पता चला जब वो कि अल्लाह के रास्ते में रात और दिन को छुप कर और इलानिया खर्च करने का इतना सवाब है, तो उसने सोचा, बड़ा पैसे वाला बंदा था, उसने सोचा कि आज मैंने जो सदका करना है ना, मैंने किसी को नहीं बताना, मैंने छुप के करना है। वो निकलता है, रास्ते में उसको किस जो एक औरत मिलती है, उसको जाके पैसे चुप के ऐसे रात के अंधेरे में उसके पास वो उसको दे आता है और घर वापस आ जाता है। उस ज़माने में छोटे छोटे तो टाउन होते थे। तो सुबह क्या होता है कि सारे लोगों में बड़ा चर्चा होता है कि एक आदमी आया था, किसी ने, एक जानी औरत थी वो गलत काम करने वाली, उसको इतना माल दे गया। तो अब इनके दिल में ये ख्याल आता है कि ओ मैंने सदका जो दिया था, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने किया तो सदका, लेकिन फिर वो ये इरादा करते हैं कि आज मैं फिर निकलूंगा सदका देने और आज मैं अपना बेस्ट कोशिश से मैं अच्छी जगह दे के आऊँगा, लेकिन मैंने छुपा के देना है, किसी को नहीं पता होगा। फिर जाता है, फिर जाके किसी एक आदमी उसको नजर आता है, जो भी उसको जाके वो सदका दे के आ जाता है। अब जब आता है तो सुबह के टाइम पे फिर वही पूरे टाउन में एक चर्चा सा होता है कि एक बंदा कोई आया था रात को, तो एक शराबी था, उसको वो इतने पैसे दे गया, सदकात दे गया। फिर उनको ये जब पता चलता है, फिर वो अल्लाह का शुक्र करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अब मुझे दोबारा मौका दे, मैं दोबारा से निकलूँ तेरे राह में खर्च करूँ। तीसरे दिन वो फिर निकलते हैं, तो कहते हैं कि तीसरे दिन जाता है तो फिर एक आदमी वहाँ पे खड़ा होता है, तो चुपके से रात के अंधेरे में उसको पकड़ाते हैं पैसे। सुबह के टाइम पे फिर देखता है कि चर्चा क्या हो रहा होता है पूरे शहर में, पूरे गांव में उनके, कि एक आदमी आया था, तो वो इतना एक अमीर आदमी, देखो उसको पैसे इतने ज़्यादा दे गया। अब उनको ये फिक्र होता है कि मैंने इतना जो सदका दिया, पता नहीं मेरा कबूल भी हुआ कि नहीं हुआ। तो रात को ख्वाब में उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाते हैं कि तुम्हारे सारे सदके कबूल हो गए, क्योंकि जो तुमने जानिया को सदका दिया था, वो अपना जिस्म जो बेच रही थी, वो इस अपनी भूख की वजह से, तो इस पैसे के मिलने से शायद वो अपनी इस काम से बाज आ जाए। और जो शराबी था, वो अपनी मस्ती, अपनी धुन में जो शराब पीने निकला हुआ था, उसके ऊपर कोई कर्ज था या जो उसके हालात थे, उससे बचने के लिए भागा और शराब पीना शुरू हो गया कि वो चीज़ें अपने भुलाना चाहता था। तो अब वो इन पैसों की वजह से उसके हालात बेहतर होंगे, तो हो सकता है वो शराब पीना छोड़ दे। और वो जो अमीर आदमी था, वो इतना लालची था और इतना वो सदकात नहीं करने वाला था। तो जब उसको ये लगेगा कि देखो एक आदमी इतना सदका मुझे दे गया, तो मैं जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ, मैंने सदका क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह से तीनों को एक सीधी राह मिल जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे सारे सदके कबूल कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नीयत होनी चाहिए, नीयत अल्लाह को खुश करने की होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अजर नहीं देंगे। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो कभी आपको अपने इर्द गिर्द दोस्तों में, फैमिली में, बच्चों में कोई आपको गमगीन बैठा मिले ना, उसको ये आयत तोहफे में दे आया करना। उसको कहना देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला की श्योरिटी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो कोई बात ऐसी नहीं है जो हक नहीं है, वो सच्ची बात है। जब अल्लाह ने कह दिया खौफ नहीं होगा और हुज़न नहीं होगा, तो ऐसे कैसे कि तुम्हें हुज़न हो। इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। अब आगे देखिए जो आयत आ रही है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि आयत नंबर 275 कि अल्लज़ीना, वो लोग जो यअकुलूना खाते हैं अर्रिबा, सूद को। अब सूद के देखिए यहाँ पे इतने सदकात की बात हो रही थी कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में एक बंदे पे खर्च करता है और उसको जो वो मोहलत देता है, जब वो खर्च करता है, अगर किसी को उधार देता है, किसी को उधार देता है और फिर वो जब वापस नहीं दे पाता, उसको वो मोहलत देता है, तो वो जो मोहलत का टाइम है, आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि उस मोहलत के टाइम में जितना उसने उसको पैसे दिए, उधार दिए ना, वो सारे के सारे एवरीडे उसके सदके में लिखे जाएंगे। और एक रवायत में आता है कि दुगने लिखे जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब वो मोहलत का वक्त ख़त्म हो जाता है और उसको एक और मोहलत का टाइम देता है, तो अब उसको दुगना सवाब होगा। तो ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद, ऐसी हदीस पढ़ने के बाद तो दिल चाहता है कि काश कोई मुझसे उधार मांगे और मैं उसको दूं, और अल्लाह करे कि वो मुझे ना देने के काबिल हो ताकि मैं उसको मोहलत दे सकूं। ऐसी ऐसी हदीस पढ़ के फिर इंसान में इतनी हिम्मत आती है कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। पहले कभी इस तरह से सोचा नहीं होता। अब यहाँ पे जो इतनी सदकात की बात करके रिबा की बात आ रही है, और वो भी इतनी सख्त
اتنی سخت آیات ہیں کہ پڑھ کے خوف آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. کہ دیکھیں صدقات میں کیا تھا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا تھا کہ یا ایھا الذین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ماذا ینفقون، کہ ہم کہاں پہ خرچ کریں. قل العفو، انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو جو زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اب زیادہ جو ہوگا وہی خرچ کریں گے نا. اب بندہ ایک کماتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، گھر ہے، فیملی ہے، جو بھی اپنے خرچہ کیا، اب جو زیادہ اللہ کی راہ میں دے دو تمہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اضعافاً کثیرہ، 700 گنا سے بھی زیادہ کر دوں گا. اب سود کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس جو پیسے ہیں، اگر کسی نے اس سے مانگے کہ مجھے ضرورت ہے، میری ہیلپ کر دو، مجھے ادھار دے دو، اب وہ پیسے جو اس کو وہ صدقات میں دے سکتا تھا، کسی کی مدد کر سکتا تھا، اب وہ اس کو لالچ ہی ہوگی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ فار ایگزامپل میں تمہیں $100 دیتا ہوں، جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم نے 110 مجھے واپس کرنے. لیکن اگر وہ اس ڈیٹ کو نہیں دیتا واپس تو اچھا اب میں تمہیں اور اگر مہلت دوں گا تو اب تم نے 5 اور اس کے اندر ایڈ کر دینے. تو اس طرح سے وہ جو رقم جو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہونی تھی، جو معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال ہونی تھی، وہ اس کو بندے کو جس کو یہ لالچ پڑ جاتی ہے، سود کی لالچ آ جاتی ہے، پیسہ بنانے کی لالچ آ جاتی ہے، وہ تو پھر یہ پیسے ڈیفینیٹلی اس کو یہ ہوگا کہ خرچو نہ اور اس کو جمع کرو اور پھر میں کسی کو دوں، اس پہ میں سود کماؤں. تو ساری پیسہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہے، بینکنگ میں بار بار سیونگ اکاؤنٹ، اس پہ اتنے پیسے ملیں گے، اس پہ اتنے پیسے ملیں گے. اب ہمارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ سیونگ جو ہے اس میں سے لوگوں کو دو، لوگوں کی مدد کرو، دیکھو میں تمہیں اتنا اجر دوں گا، میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں. تم نے کس کو دکھانا ہے، کس کو عزت ہے، کس سے لینی ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا تمہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میں تمہیں وہ عزتیں نوازوں گا کہ عزت والے بھی حیران رہ جائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ ربا کی اب جو بات آ رہی ہے اس کو غور کرنے کی یہ بات ہے. اور پوری کی پوری آیات وہ ہیں کہ جو ربا لیتے ہیں، جیسے اگر کسی کو پیسے دے کے اس پہ جو سود لیتے ہیں، یہ وہ ساری آیات آ رہی ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں اٹھیں گے، الا مگر کما، جیسا کہ یقوم اٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ جو یتخبطہ، جس کو دیوانہ کر دیا، الشیطان، شیطان نے. دیکھیں یہاں پہ اس ایک جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیوانہ کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صبح شام کی دعائیں دی ہیں نا، تو وہ پڑھنے کے اسی لیے حکم ہے. جو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ہے، وہ اسی لیے ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا اوپن بک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، اگر شیطان آیا اس دنیا میں، اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے نا کہ اگر شیطان ہی نہ آتا تو ہماری زندگیاں کتنی آسان ہو جاتی. اب اگر ایک دشمن آیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کہ ایک ایک اس کی خصلت بیان کر دی کہ دیکھو شیطان اس طرح سے آئے گا، شیطان اس راستے سے آئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے ہماری اتنی ہمیں رہنمائی کر دی ہے کہ اس کے سارے راستے بند کر دیے. اب ہم بند کریں گے، ہاتھ اپنوں سے بند کریں گے، اپنی زبانوں سے بند کریں گے تو بند ہوں گے نا. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ دیوانہ کر دیا شیطان نے من المس چھو کر. ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے. اب کیوں یہ ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے دیوانوں کی طرح چل رہے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر اس کو دیوانہ کر دیا ہے. دیکھیے یہ لفظ کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سود کھانے والے کا یہی انجام ہوگا. اور اس کی سزا کیا ہے؟ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ قالو، وہ سب کہتے تھے، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل، مانند ربا، ربا کے. کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت آئی تھی، جب انہوں نے بتایا لوگوں کو، تو ان میں سے وہ لوگ جو اسلام پہ ایمان نہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ لو یہ کیا بات ہے، تجارت بھی تو بے کی طرح، تجارت بھی تو ربا ہے، سود کی طرح ہے، اس میں بھی تو ہم چیز لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس پہ منافع کرتے ہیں. دیکھیے اس پہ اگر یہ لفظ پہ آپ دیکھیں نا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، تو بیسیکلی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ بھی تو حرام ہے، وہ بھی تو سود کی طرح ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کیوں منع کر رہے ہیں؟
وَأَحَلُّ، اب اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ اچھا کیونکہ یہ وجہ ہے کہ اتنا پروفٹ ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک بات کر کے نفی کر دی ساری. اور یہ وہی آیت ہے کہ جس پہ آپ ہمارے دل سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سمینا و اطعنا. دیکھیے ہم پہ سور حرام ہے نا، ہم میں سے کوئی مسلمان، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان سور کا گوشت کھا سکتے. ہم کبھی شراب کی بات ہوتی ہے یا کسی حرمت کی چیز کی بات ہوتی ہے تو لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں کدھر لکھا ہے حلال، حرام لکھا ہوا ہے، دکھاؤ ہمیں حرام کا لفظ کدھر ہے. اب یہ دیکھ لیجئے، انڈر لائن کیجئے، وَأَحَلَّ، اور حالانکہ حرام قرار دیا، حلال قرار دیا اللہ نے البیع، تجارت کو. حالانکہ اللہ نے حلال کیا، حلال کیا تجارت کو، وحرم، اور حرام کیا ربا کو. آ گیا نا حرام کا لفظ. تو پھر کیسے کوئی مسلمان جو ہے وہ سود لے سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کریڈٹ کارڈ سے لے کے ایک سے ایک چیز کو آپ ذرا غور کیجئے کہ بات ہم کہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فمن، پس جو جاہو، آ گئی اس کے پاس، موعظتاً، نصیحت، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ باز آ گیا، فَلَهُ، تو اسی کے لیے ہے ما سلف، جو گزر گیا. کہ جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی، اس کو یہ سمجھ آ گیا، اس نے سمینا و اطانا کر دیا، تو جو پہلے گزر چکا تھا وہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ باز آ گیا، جو پہلے گزر چکا تھا وہ ختم ہو گیا. مینز کہ وہ واپس ایسا نہیں کہ اس کو اب یہ ڈر ہو کہ اچھا جو میں نے پہلے سود لیا تھا. کیونکہ سود کی آیات جو ہیں یہ بالکل اسلام کے آخر میں آئی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. تو اس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں اور اس کے احکامات آ رہے تھے. تو اب یہ صحابہ کے دماغ میں یہ چیز آ سکتی تھی کہ اچھا جو پہلے، کیونکہ سودی کاروبار تو ہو رہا تھا ادھر، وہ منع نہیں تھا کیونکہ، تو اب وہ کہہ رہے تھے جو پہلے ہم نے سود لیا اس کا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں مغفرت کا لفظ نہیں کیا کہ اگر تم سود لیتے تھے اب نہیں لیتے تو چلو میں نے معاف کیا. اللہ نے کہا کہ فَلَوْ مَا سَلَف، کہ جو پہلے ہو چکا وہ تو اسی کے لیے، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے. اب اللہ ہی چاہے تو وہ معاف کرے، اللہ چاہے تو اس کا بھی جواب لے. یہاں پہ دیکھیے کہیں مغفرت کا لفظ نہیں ہے، یہ بڑی سخت آیات ہیں. وَمَنْ، اور جو عادہ، دوبارہ کرے، یہ آیات پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد دوبارہ سے سود لے، فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اتنی سخت آیت ہے کہ یہ جو ہے نا اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پورے قرآن میں جہاں پہ یہ لفظ آئے ہیں وہ کفار اور مشرکین کے لیے آئے ہیں. یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کی پکار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب النار ہیں اور ہم فیہا خالدون. کیونکہ ہمیں ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، کہ الحمدللہ انسان جو بھی غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بغیر حساب کے ہی لے جائے، ہم اس قابل کہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. لیکن آخر میں انسان اپنی سزا بھگتے گا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آخر میں جو کلمہ گو ہیں ان کو جنت میں لے جائے گا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود والا ہے وہ کبھی اس سے نہیں نکلیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہیں گے. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین. اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ یا رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا کر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود لیں گے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سبھی لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو نہیں لیں گے اس پہ غبار تو پہنچے گا ہی. تو اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں کیسے اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے بچیں کیسے. ہر چیز بینکنگ کا کاروبار اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ کوئی چیز کرتے ہوئے کروڑ دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یا رب العالمین اب کیا کریں. لیکن جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر لگتا نہیں ہے کہ جان نکل گئی ہے کہ کس طرح سے کرے. کیونکہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو حرام کا مال ہے نہ دعا پوری،
نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، نہ اس کا جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ میں پھینک دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کے لیے فتنہ بنا دے گا، اس دنیا کو فتنہ بنا دے گا، آخرت کو فتنہ بنا دے گا۔ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرے گا وہ بندہ آ کے۔ تو دیکھیں کہ اتنی بڑی سزا کے بعد پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 275 الحمدللہ 276، جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے الربا سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے پالتا ہے الصدقات صدقات کو۔ دیکھیے یہاں پہ پالتا ہے کا مطلب یوربی بڑھاتا ہے، کیا ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے۔ اور قیامت کے دن جب تم اس ایک ٹکڑے کو دیکھو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے احد کے پہاڑ جتنا اجر تمہیں وہاں پہ ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھائے گا تمہارے لیے۔ اور پھر دوسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ تم ایک بیج بوگے تو میں 700 گنا اس کو زیادہ کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وَضُعَافًا اضعافاً کثیرہ کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ سود کو مٹاتا ہے، وہ یوربی اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار اسیم ہائے سخت نہ شکرے اور گناہ گار کو۔ دیکھیں یہاں پہ کفار کا جو لفظ آیا نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے کافر ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سود خور جو ہے وہ سخت گناہ گار اور سخت نہ شکرہ ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، دیکھیے پھر وہی پکار ہے۔ سورۃ بقرہ میں آپ کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی پکار ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا۔ انشاءاللہ جو اگلی سورت ہم کر رہے ہیں جس میں سورۃ آل عمران میں آپ کو یہ اتنی پکار نہیں ملے گی۔ اب یہاں پہ جہاں پہ آتا ہے دیکھیے فوراً بغیر یہ دیکھے کہ آگے حکم کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آگے کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، تو آپ پہلے سے کہہ دیا کیجئے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے اطاعت کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وعاملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نمازیں قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، وہی دو چیزیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے کہ نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا۔ اور پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ وہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو چھپ کے خرچ کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیورٹی دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کبھی رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، کبھی بچے ہیں، کبھی کسی بڑوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی کو غمگین دیکھیں نا تو یہ آیت پھر وہی بات ہے کہ ان کو سنا دیں کہ دیکھیں اللہ کی شیورٹی ہے، اللہ کبھی وہ خوف نہیں دے گا اور کبھی وہ حزن نہیں دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اب ہم کریں کیا کہ جب اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے صدقہ نکالیں، کسی کو صدقہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہاری کبھی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی تو اللہ کی راہ میں صدقہ دو اور واپس آ کے بیٹھ کے دعا مانگنے شروع کرو۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دعا عرش تک چلی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے پھر وہی پکار ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھیے حضرت عمر سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ بالکل ایسے جیسے آپ کسی راہداری میں جا رہے ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہیں اور آپ اپنے آپ کو، اپنے جو کپڑے پہنے آپ دیکھیں کانٹے دار جھاڑی ہیں، تو آپ کیسے جاؤ گے؟ سمٹ کے اپنے آپ کو بچا کے، یہاں سے کچھ نہیں ہو جائے، یہاں سے کچھ نہیں ہو جائے، آپ دنیا میں بالکل ایسے چلتے ہو کہ ادھر سے بھی شیطان، ادھر سے بھی ایسی چیزیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ایسی ہم چیز نہ کر دیں کہ اللہ کے تقوی میں کوئی کمی آ جائے۔ تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کہ جس کے اندر اللہ کا تقوی آ گیا نا اس کو حکمت بھی عطا ہو جاتی ہے۔
اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ عطا کر دیتے ہیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ دل کا چین دے دیتے ہیں, اندر سے خوف اٹھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقبل کی جو فکریں ہوتی ہیں نا وہ بھی انسان کی ختم کر دیتے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں وَذَرُوا اور چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی رہ گیا من الربا ربا میں سے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ جو اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا یا انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا, تو ان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تو تمہیں پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے, اس کے بعد بھی اگر تم لوگے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا بھی بتا رہے ہیں. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اب باقی رہ گیا, پہلے جو لے چکے ہو وہ ٹھیک ہے, اب جو باقی رہ گیا ہے تمہارا اس کو تم اب چھوڑ دو, ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, فَزَنُوا تو خبردار ہو جو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ جنگ سے. اب دیکھیے ہم میں سے کون اس قابل ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا, وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ. یہ اتنی خطرناک, اتنی خوف زدہ کرنے والی آیت ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں رہتے ہوئے ہم لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اب دیکھو نا اس زمانے میں رہتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ دیکھیں ہم جب یوز کرتے ہیں اور اگر ہم جو معاملہ ہوتا ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے اس سے بچے. اگر یہ آیتیں ہم سامنے لے کے آئیں گے تو تبھی ہمیں پتا ہوگا نا کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم ارادے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں بھی نکال دیتے ہیں کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے تو قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جو. وَإِن تُبْتُمْ دیکھیے یہ اس کو انڈر لائن کیجئے, اور اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم تو تمہارے مال کا اصل, کہ اس میں وَلَا تُسْلِمُونَ اور نہ تم ظلم کرو گے, وَلَا تُسْلِمُونَ اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, تو نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شرط کیا ہے کہ توبہ کرنی ہے. پہلے توبہ کرو اور پھر جو مال تم نے پہلے جو ان سے سود لے رہے ہو اس کو تم نے آگے نہیں لینا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے پھر انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. کیونکہ توبہ کرنے کے بارے میں تو اتنی خوبصورت آیات آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کسی جنگل میں جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کی ایک سواری ہے, اونٹ ہے, اور اس کے بعد اس نے پورا اپنا مال اس کے اوپر رکھا ہوا ہے, جو بھی سامان اس کو ساتھ لے کے جانا ہے, اور راستے میں اس کا اونٹ اور اس کا پورا سامان کے ساتھ گم ہو جاتا ہے. اب وہ آدمی جو ہے جنگل میں اکیلا ہے, ڈر بھی لگ رہا ہے, راستے میں کوئی اور نہیں ہے, ساری طرف دیکھتا ہے اس کو نہ اس کی سواری مل رہی ہے نہ اس کو سامان مل رہا ہے. تھک کے ایک درخت کے نیچے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اور اس کا سامان اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب دیکھیے اس کی خوشی کی انتہا ذرا امیجن کیجیے اور سوچئے کہ وہ آپ ہے, کہ کیا ہماری خوشی کی انتہا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آدمی, وہ انسان جو اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس آدمی کی خوشی سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے. الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی خوبصورت آیات دی ہیں کہ توبہ کرنے والے کے, اور وہ جو توبہ کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم وہ ایسا نہیں کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس وقت میرا بندہ پلٹے گا اور وہ میرے سے معافی مانگ لے گا. دیکھیں صدقات میں بھی تو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ دو, جو مانگتا ہے اس کو دو, وہ تو اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ کی دین دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کافر کے گھر میں اللہ کی جو مخلوق ہے, یہ سورج, چاند, ستارے, ہوا لے کے, اب بارش لے کے, کسی چیز کو دیکھیے کیا وہ ڈیفرنس کرتی ہے. بارش نے کبھی یہ دیکھا کہ اچھا میں مومن کے گھر میں تو برسوں لیکن میں کافر کے گھر میں نہ برسوں. کبھی سورج نے یہ کہا کہ میری گرمی جو ہے یہ مومن کے گھر میں جائے گی اور یہ کافر کے گھر میں نہیں جائے گی. اللہ کی بانٹ برابر ہے اس دنیا میں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور وہ توبہ کر لے گا, اور کب وہ اس کی طرف پلٹے گا.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا. آپ کو یاد ہے جو میں نے شروع میں آپ کو وہ بتایا تھا سارا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کریٹ کریں گے جو دنیا میں جا کے فساد کرے گی، اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ سمینا بات ہے نا، انہوں نے کیا کہ ہاں آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دو کہ میں قیامت تک یہ جن کے لیے تم نے مجھے اس میں سے نکالا ہے نا، تو دیکھنا یہ کس طرح سے تمہاری عبادت نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم غرور بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ شیطان کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اور جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. لیکن میں نے دنیا میں ایسے لوگوں کو جو تیرے پیچھے لگنے والے ہیں وہ تو میں نے دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ کرے کہ ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کے زد میں آ جائیں. ایسے دیکھیں وہی بات ہے کہ شیطان کوئی سینگ نکال کے تو آئے گا نہیں. ہمارے سامنے ہمارے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی ہم سے ایسی حرکتیں کروا دیتے ہیں، کبھی ہماری سوچ بدل دیتے ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے اراؤنڈ رہیں جو ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں، ہمیں بار بار اللہ کی یاد کراتے رہیں. ایسے لوگ کئی دفعہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، کہ ایسے بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو ذو عسر تنگی والا، فَنَاظِرَةٍ تو مہلت دینا ہے اسے اِلیٰ مَیسَرَہ اس کی آسانی تک. یہ وہی آیت ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم مہلت دیتے ہو تو جو مہلت کا وقت ہے، جو تم نے قرض دیا اتنا پیسہ ایوری ڈے تمہارے صدقے میں جائے گا اور اس سے زیادہ بھی جائے گا. تو یہاں پہ وہی بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر ہو کوئی تنگی والا تو اس کو مہلت دو اس کی آسانی تک. وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، اگر تم چھوڑ دو، خَيْرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے. کہ تم یہ سوچو کہ یہ تو نہیں دے سکتا، چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس تو اللہ کی اتنی رحمت ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو، اور اس کو تنگ نہ کرو. من اور رضا نہیں اس کو دو، اور اس کو یہ کہہ کے کہ یہ تو نہیں ابھی دے سکتا تو چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بہتر ہے یہ تمہارے لیے ان تم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو. ان کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا کر دے، ہمیں وہ علم عطا کر دے کہ ہم یہ جان جائیں کہ جو نیکی کرنے کے جو اجر ہمیں وہاں پہ ملنے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے نیکیاں کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. اب اتنی خوبصورت جب ہم نے آیات پڑھی ہیں تو آنیسٹلی اب صدقے کے بارے میں اور کیا ہم پڑھیں گے. اور جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے بارے میں، سود دینے کے بارے میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے رکھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تھا کہ ایک جو صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں گے جو سود لینے والے ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ دھول تو پہنچے گی ان تک. تو آج وہی حال ہے ہم لوگوں کا بھی کہ پورا سسٹم اس کے اندر آ گیا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ اترے جو اس پورے سسٹم کو ٹھیک کر دے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 281 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کا سبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے 281 یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے. اس لیے میں اس کو جب بھی پڑھتی ہوں میں اتنے غور غور سے پڑھتی ہوں کہ یہ آخری حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا، پھر وہی بات کہ آخری حکم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی بات کریں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اس دن ڈرو، اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اور پھر تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے اس دنیا میں کمایا ہے. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس دنیا میں جو ہم نے کمایا ہے نا، ہمارے عمل ہیں، ان کو تو سیدھا کر دے. اہدنا الصراط المستقیم.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہی دعا کریں کہ یا رب العالمین آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دو کریم انگلیوں کے درمیان میرا دل ہے، آپ جب چاہیں اس کو پھیر دیں، جب چاہیں ادھر پھیر دیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں اپنے دین پہ سلامت رکھنا۔ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہم نے آیت جو پڑھی تھی یاد ہے کہ بوڑھا جب انسان ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اس کی فصل تباہ ہوگی، کہ اس وقت جا کے بھی اگر ہم میں کبھی تکبر نہ آ جائے، کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے عمل تو بہت اچھے ہو گئے یا ہم تو بڑی نیکیاں کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور ہمیں ایسے انسانوں میں شامل کر دے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے ایک اور ٹاپک آئے گا بہت خوبصورت۔ سورہ بقرہ میں تو یوں لگتا ہے کہ سارے ٹاپک، اس کے بعد کون سا ٹاپک بچے گا کہ اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں اتری تھی اور مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے احکامات سے بھری ہوئی یہ سورت ہے۔ اب انشاءاللہ سورت مائدہ بھی آئے گی جو آخری سورت ہے، اس میں بھی بہت احکامات ہوں گے۔ دیکھیے جب علم آتا ہے نا انسان کے پاس تو پھر دل بھی کھلتا ہے، پھر انسان کا دل بھی نرم ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے، پھر انسان اللہ کے راستے میں آسانی سے بھاگنے والا بن جاتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم سب کو، ہماری ساری دعائیں جو بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، ہم سب کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، اور اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ نماز پڑھنے والے اور اللہ کی راہ میں بھاگنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسیلف جو نام اللہ ہے نا وہ بھی اسم اعظم ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حنانو یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ۔ آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہ دیکھیے یوزلی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ ایک سیڈنس ہو جاتی ہے نا، ایک طلاق جو ہوتی ہے وہ ایک آدمی اور ایک عورت ہی کے ساتھ نہیں معاملہ ہوتا ہے، یہ پورے 2 خاندان اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور پھر اتنی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، پھر سیڈنس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ کبھی ہوتا ہے کہ وہ نمازیں قضا ہو جاتی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی سیڈنس ہوتی ہے کیونکہ دماغ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا دھیان انہی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے پھر بتاتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیے گھر میں اگر خوشی ہے تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر کہ ہم پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، پہلے مغرب کے ٹائم سے تو تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، دلہن دیکھ کے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پارٹی میں جاتے ہیں ہماری عشاء کئی دفعہ قضا ہو جاتی ہے، کیوں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا جب گھر جائیں گے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس وقت تک 12، 1، 2 بج جاتے ہیں اور نماز کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے، اور ہم پھر اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر جلدی یہ ہوتا ہے کہ چلو نماز پڑھ لو، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ جو اس آیت کو لے کے آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا یہی مقصد ہے کہ جب تم ایسے سچویشن سے گزرتے ہو تو تم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیے جب نماز کی حفاظت کا ذکر آیا تو اسے آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قیمتی چیز ہوتی ہے
تو हम उसकी हिफाजत कैसे करते हैं? हमारे पास अगर डायमंड का कोई सेट है या हमारे पास गोल्ड के सेट होते हैं, हम उनको कहाँ पे रखते हैं, हम उनकी कैसे हिफाजत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम छुपा छुपा के रखते हैं कि किसी का नजर ना पड़ जाए। तो अब देखिए नमाज की हिफाजत कैसे करनी है कि ये ना हो कि हमारी नमाज हमारी खुशियां ही लेके उड़ जाए, ये ना हो कि हमारी नमाजें हमारे गम चोरी करके ले जाए। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में इतने मसरूफ हो जाओ कि तुम्हारी नमाजें जो है वो तुम उनकी तरफ ध्यान न दो। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि फवैलुल लिल मुसल्लीन की हलाकत है किनके लिए? नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूले पड़े हुए हैं। देखिए वैल जो है वो एक ऐसी वादी का नाम है जो दोज़ख भी जिससे पनाह मांगती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उन नमाजियों को जिक्र कर रहे हैं, बेनमाजियों की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। अभी वो नमाजी जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाजों से गाफिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो हाफिज है ना, ये गफलत ही के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अपनी नमाजों से गफलत मत बरतो। वो हाफिज और तुम सब हिफाजत करो अला सलाती, नमाजों की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज सहाबा के पास से गुजरे और फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो शख्स वक्त पर नमाज अदा करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो बेवक्त नमाज अदा करेगा यानी ताखीर के साथ नमाज अदा करेगा उसे चाहूंगा तो अपनी रहमत से माफ कर दूंगा और चाहूंगा तो अजाब दूंगा। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। देखिए नमाज का छोड़ना, अब देखिए बास दफा तो ये होता है, अब आजकल भी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे हैं, अल्लाह करे कि हमारी नई नस्लों में नमाज पढ़ने का जो शौक है उसी तरह से रहे, लेकिन आप देखिए कि कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर सकें कि वो नमाज की उनको, लेकिन नमाज जो दीन का पहला रुकन है। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम खड़े होंगे तो सबसे पहले जिस चीज का हमसे सवाल किया जाएगा वो हमारी नमाजें ही होंगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वस्सलातिल वुस्ता, और नमाज वुस्ता दरमियान वाली। ये कौन सी नमाज का जिक्र है? नमाज असर का जिक्र है कि खास तौर पर एक तो सलावात आया है ना, सलावात तमाम नमाजों का जिक्र है, एक नमाज का नहीं है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वस्सलातिल वुस्ता, और खास तौर पर असर की नमाज। देखिए असर का वक्त यूजुअली आप देखिए कि कौन सा होता है जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि अच्छा बाजार में तो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अब चलो घर जाके पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ऐसी ये वक्त होता है, आप उस जमाने में देखिए कि जब लाइट नहीं होती थी, जब रोशनी का इंतजाम से सूरज और चांद से हम रोशनी लिया करते थे, तो उस वक्त ये होता था कि लोग इस वक्त के नजदीक अपने कारोबार को समेटना शुरू कर देते थे, या फिर जो लोग बाहर निकले होते थे वो जल्दी जल्दी शॉपिंग करके उनको पता होता था कि अब रात हो रही है तो लाइट तो होती ही नहीं थी, तो अब हमने घरों में वापस से आना, तो उस वक्त नमाज छोड़ देते थे। तो सलातुल वुस्ता वो नमाज है जो असर की नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी नमाज असर की छोड़ देता है वो ऐसे ही है जैसे उसने अपना तमाम माल और अपने अहलो अयाल को खत्म कर दिया। अब वो देखिए कि अगर कोई इंसान अपने, अल्लाह ना करे, अगर कोई घर में आता है और देखता है कि उसके घर को आग लगी हुई है और उसमें उसके बीवी बच्चे और पूरा खानदान भी जल के राख हो गया और उसका तमाम माल भी खत्म हो गया, तो अब सोचिए उस आदमी की क्या क्या हालत होगी। वो बावला नहीं हो जाएगा। लोग कैसे उस आदमी से ताज़ियत करेंगे।
یہاں پہ صرف ایک نماز چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ صلاۃ الوسطی کے چھوڑنے کا ایسے ہی ہے جیسے اس کا سارا مال اور اس کا اہل و عیال لٹ گیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَقُومُوا، اور کھڑے ہوا کرو للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر، کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے وہ پڑھتے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی رکوع کرنے کا طریقہ، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔ جب وہ قیام کرتے تھے تو ایک قیام میں، ایک رکعت کی ایک قیام میں پوری سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھ لیتے تھے، اور اتنا ہی ٹائم وہ اپنے رکوع میں لگاتے تھے اور اتنا ہی ٹائم وہ سجدے میں لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز کا کیا بیان کریں کہ اتنی خوبصورت وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے جو نماز سیکھی ہوتی ہے، ہم نے یوزلی بچپن میں جو نماز سیکھی، ہم وہی نماز پڑھتے رہتے۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی۔ ہمیں نماز میں صرف یہی پتا کہ ہم نے سجدے میں یہ پڑھنا ہے، ہم نے رکوع میں یہ پڑھنا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کتنی آیات ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ثابت ہیں کہ وہ نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم کوشش کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے، دیکھیں جب ہمیں یہ شوق ہوگا نا کہ ہم کس کی دربار میں حاضر ہیں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نماز بھی وہ ہے، اصل نماز وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہمارے وضو کا طریقہ کیا ہے، ہم نے افضل نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر لیں گے، یہ سب ہمیں سیکھنے کے لیے ہم نے نماز نبوی جو ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ باہر سے لے سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اور کتنی ڈفرنٹ طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، کتنی کیا وہ پڑھتے تھے، وہ سجدے میں کیا کیا صورت آیات پڑھتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے اس کی قیام میں کھڑے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ آپ نماز میں جو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے آپ کو، تو آپ اتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں، آپ اتنا روتے ہیں نماز میں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا ہماری نمازیں آپ دیکھیے، پھر ہم تو ایسے ہوتا ہے کہ جلدی بس جیسے سجدے میں اٹھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ نماز پورے سجدے میں بھی نہیں ہوتے تو واپس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری ذریات کو، جو ہماری اولادوں کی بھی اولاد ہے، دیکھیے ہم دعا کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو ضرور لگے گی نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دعا تو قبول ہوگی، اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پوری کی پوری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ یا رب العالمین ہماری نسلوں کو نماز کا عادی بنا دے، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 239 میں، فَإِن پس اگر خفتم، تم حالت خوف میں ہو۔ اب یہاں پہ نماز خوف کا بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ ہم کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم کتنی آسانی سے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ اچھا کٹھی پڑھ لیں گے ساری نمازیں۔ کئی دفعہ لوگ پوری پانچوں نمازیں رات کی کٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو
तो फिर तुमने क्या करना है, फरिजालन, तो पैदल ही, और रुकबानन, या सवार ही नमाज पढ़नी है। नमाज की छूट नहीं है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है वो सूरत निसा में आएगी कि नमाज खौफ की हालत में भी नहीं छोड़ सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त हुक्म ये देते हैं कि जब खौफ के, जब तुम्हें अपनी जान की पता है कि इस वक्त जान का भी मुश्किल पड़ रही है कि सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, तो उस वक्त भी आप नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में बताते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग की हालत में है, सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, तीर चल रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आता है कि आप नमाज कायम करें। देखिए कुरान में 700 दफा नमाज कायम करने का हुक्म है, 700 दफा नमाज कायम करने का हुक्म। और अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप नमाज कायम करें और आधा दस्ता जो है वो आपके पीछे आके नमाज पढ़ेगा, और जब एक रकत पढ़ के वो खड़े, वो सजदे में जाएंगे और वहां से उठेंगे, वो वापस आगे जाके लड़ाई की जगह पे खड़े हो जाएंगे और दूसरा दस्ता आके आपके पीछे नमाज पढ़ेगा। आप सोचिए कि मैदान जंग में भी नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो फिर हम घर बैठे कैसे नमाज छोड़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। फाइजा, बस जब आमिन तुम अमन में आ जाओ, फज़कुरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का जिक्र अदा करो, अल्लाह को याद करो। देखिए जब तुम हालत खौफ में हो तो तब तुमने नमाज, हालत खौफ की नमाज का डिटेल जैसे मैंने आपको बताया ना सूरत निसा में आएगा इंशाल्लाह, कि उस वक्त आप एक रकत भी नमाज पढ़ सकते हैं और आपकी पूरी नमाज हो जाती है। लेकिन जब आप हालत खौफ से निकल जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अल्लाह का जिक्र अदा करना है, कमा, जैसा कि अल्लामकुम, जैसा कि सिखाया तुमको। ये देखिए, ये इसको अंडरलाइन करें ताकि आपको ये बात का अच्छे से एहसास हो कि नमाज भी वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। इसीलिए मैंने पहले जो आपको बता रही थी कि नमाज में भी हमने ये देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कौन सा तरीका था, हमारा अफसल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, हमने अपनी नमाजों को और बेहतर कैसे करना है, हमने अपनी नमाजों में खुशू कैसे लेके आना है। जब हम सीरत नबी पढ़ेंगे तो तभी हमें एहसास होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, सहाबा की नमाज कैसी थी, ताबईन की नमाज कैसी थी, तबा ताबईन की नमाज कैसी थी, हमारे जो उलमा है उनकी नमाजें कैसी थी। अल्लाह अकबर। मा लम तकूनु तालमून, मा जो लम नहीं तकूनु तुम सबके तालमून, जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जैसा कि सिखाया गया तुमको नमाज पढ़ने का तरीका जो तुम पहले नहीं जानते थे। देखिए पूरे दीन में आप देखिए, जब आदम अलैहिस्सलाम का हम किस्सा पढ़ते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जब उन्होंने फल खा लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जमीन पे भेजा आदम और हवा को, तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था कि हदायत कहाँ से आएगी, मेरी तरफ से आएगी, अल्लाह की तरफ से हदायत आएगी। हम अपनी मर्जी से दीन और अपनी दुनिया अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए अगर नमाज का जिक्र हो रहा है तो तब भी क्या है कि जो अल्लाह ने सिखाया तुमको उस तरह से नमाज तुम पढ़ोगे। हज का देखिए क्या है कि हज में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा कि खाना काबा तामीर करो और उन्होंने खाना काबा तामीर किया, तो फिर क्या कहा था उन्होंने कि या रब्बुल आलमीन, आपने पढ़ा है पहले सूरत बकरा में आया था कि या अल्लाह अब हमें बताइए कि हमें इसके मुनासिक जो अदा करने का तरीका है वो बताइए कि अब हमने इबादत कैसे करनी है। तो इबादत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया है हम वैसे ही करेंगे। अभी आ रही है, अभी हम लोग इंशाअल्लाह रमजान में जो 27वीं रात आएगी, मैं भी पहले ऐसे किया करती थी। हम किताबें लेती हैं, उसके अंदर जो लिखा होता है अच्छा ये पढ़ना, हम पूरी रात वो किताबों के मुताबिक पढ़ते जाते हैं।
ہم نے کبھی یہ دلیل ہی نہیں دیکھی کہ یہ کیا یہ صحیح ہے ایسے پڑھنا کہ نہیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی راتوں میں کیا عبادت کرتے تھے؟ ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو جب ہم جانیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے نماز پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنے کو سیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 241. اب یہاں پہ دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے طلاق کے بارے میں، اسی بارے میں اور عدت کے بارے میں واپس ہمیں احکامات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتن، تو وصیت کرنا ہے، وصیت کرنا لازم ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدہ پہنچانا ہے، جیسے نان و نفقہ، ان کا خیال رکھنا ہے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور نہ نکالنا ہے ان کو گھروں سے. فَإِن، پس اگر، خرجنا، وہ خود چلی جائے، فلا جناح، تو نہیں ہے گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس میں جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی ذات کے لیے، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ، اللہ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے. اب دیکھیے یہ والی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا 241، یہ منسوخ ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں ایسی آیات آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گی جن کو قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو وہ بڑی تباہی ڈالتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اب جب یہ آیت پڑھیں گے تو جس کو نہیں علم ہوگا وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی عدت جو ہے وہ تو 1 سال کی ہے، اب کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہے، اور اس کا جو اصل حکم ہے وہ آیت نمبر 234 میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب اگر خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. یہ پہلے کا کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں بھی یہ تھا کہ جب کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو 1 سال تک اس کو ایسی جگہ پہ رکھتے تھے جو گندی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ اپنی مویشی وغیرہ باندھا کرتے تھے، وہیں وہ اس عورت کو بھی رکھ دیتے تھے، اور وہاں پہ نہ وہ کھانا پکا سکتی تھی، اس کو کھانا ایسے جیسے جانوروں کو ڈالتے ہیں ویسے ڈالا جاتا تھا، اور اس میں 1 سال تک اس کو نہانے بھی نہیں دیا جاتا تھا. اتنا کہتے ہیں کہ اس میں سے بو آتی تھی کہ جب اس کی وہ عدت کی مدت ختم ہوتی تھی 1 سال کی تو پھر ان کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور لیتے تھے یا ایک پرندہ لیتے تھے اور وہ اس کے جسم پہ ملتے تھے. اور حضرت عائشہ سے مروی تھا کہ وہ کہتے وہ کم ہی ایسے تھا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ زندہ بچ جاتا تھا، وہ اتنی بو آتی تھی اس عورت میں سے کہ وہ پرندہ اس کی بو سے مر جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ ذرا کیسا ظلم تھا، اور اسلام نے اتنا خوبصورت دین دیا، عورت کو اتنی عزت اور احترام بخشا، اور اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت کا وقت گزارنا ہے اپنے خاوند کے گھر میں، اور اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، وہ وہاں پہ رہنا، وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے، یا جس طرح سے بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے جو ولی ہے اس کا جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس طرح سے وہ کر سکتی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والمطلقاتی، اور طلاق یافتہ عورتیں، متاعن، تو کچھ فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق. دیکھیے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں جب ان کو تم طلاق دے دو تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاؤ. حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے جواب دینا ہے. وہ جو بیوی کے ساتھ تم نے اتنا ٹائم اچھا اپنا گزارا ہوا ہے، اتنے دن اس کے ساتھ گزارے ہوئے، اب اگر تمہاری اس کے ساتھ نہیں بن رہی ہے تو پھر بھی اگر تم
اگر تم نے اس کو جو بھی دیا ہے تم اس کو حق مہر اس کا دے رہے ہو، اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ اچھا دے کے رخصت کرو۔ الحمدللہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی بات میں کہتی ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا کیا حفاظت کریں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ بھی جاتا ہے تو تم نے کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے کہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ کذالک، اسی طرح یبین، بیان کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو۔ کیوں آیات کو بیان کرے کھلے کھلے؟ لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات اس لیے بیان کریں تاکہ تم اس کو تعویذ بنا کے گلے میں پہن لو، یا جب تم بیٹی کو رخصت کرو تو سر کے اوپر قرآن رکھ کے بھیج دو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن بھیجا ہے، اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور ان پہ عمل کر سکو۔ آپ اس کی اگزامپل بالکل ایسے دیکھیے کہ کوئی انسان ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ تم نے کھانا ہے، یہ دوائی تم نے لینی ہے۔ اب وہ جب گھر آ جاتا ہے تو وہ اس کو طے کر کے اس کی پرچی کو یا تو سر میں اگر درد ہے تو سر پہ لگا کے بیٹھ جائے تو کیا اس کے درد ٹھیک ہو جائے گی؟ اگر اس کو بخار ہے تو وہ پرچی گھول کے پانی میں پی لے گا تو اس کا بخار جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو جو بھی یہ بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم سبھی اس پہ عمل کریں گے۔ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ یا رب العالمین آسان کر دے ہمارے لیے، اس پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ میں آلویز یہی بات کہتی ہوں کہ قرآن کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پڑھنا، اس کا علم لینا تو آج کل بہت آسان ہے۔ دیکھیے آپ یوٹیوب میں جائیے، آپ کہیں پہ دیکھیے کہ قرآن کا علم آپ نے لینا ہے، ایک سے ایک عالم ہے جو آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ علم لیتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، عمل میں ڈھال دے، کیونکہ جواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے دینا، ہم نے ہمارے عمل کا حساب ہوگا، ہمارے وقت کا حساب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر نعمت کا حساب لیں گے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جب ہم قرآن کا علم جانتے ہیں، جتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ جب محبت کا احساس بڑھے گا تو ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی، ہمارے عمل خوبصورت ہو جائیں گے، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سٹوری بیان کر رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت، کہ جس میں یہ بتا رہے ہیں علم تارا، کیا تو نے غور کیا ہے، الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجو، جو سب نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حاضر الموت، موت کے ڈر سے۔ کیوں؟ ایک دفعہ یہ میں واقعہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اس آیت کو آپ تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں کہ ایک چھوٹا سا ایک قبیلہ تھا، کہتے ہیں اس میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ اس ڈر سے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ان کو لگ جائے گی، اور کیونکہ لوگ مر رہے تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے وہاں سے نکل گئے۔ وہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے، فقالا، تو کہا اللہم، ان سے، اللہ نے، تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، پھر زندہ کیا ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، اور یقیناً فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون،
शुक्र अदा नहीं करते। अब ये क्या मामला हुआ था कि जब वो वहां से निकले कि अपने मौत के डर से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो जहां पे मौत, देखिए मोमिन को इस बात का पता होता है कि उसकी मौत का दिन जो लिखा हुआ है ना जहां पे, वहीं उसकी मौत का दिन आएगा। वो कहते हैं ना कि जो दिन आपका, जो रात आपकी कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। वो बिल्कुल वही बात यहाँ पे बयान की जा रही है कि वो मौत के डर से निकले थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे वो बाहर निकले, एक वादी में गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि तुम सारे मर जाओ। वो हुक्म दिया फरिश्ते के जरिए, और फरिश्ते ने कहते कि उसकी चीख की ऐसी आवाज थी कि वो सारे लोग मर गए। तो जब एक दफा एक नबी थे, उस जमाने के नबी थे जो वहां से गुजरे हैं, और उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, और उनकी दुआ की वजह से वो लोग जिंदा हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये दिखाना चाहते थे कि क़यामत के दिन भी तुम इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने वापस जिंदा होके हाजिर हो और तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मौत का ताल्लुक जो है, मौत और जिंदगी का, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अपने हाथ में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क अपने हाथ में रखा हुआ। अगर किसी इंसान के हाथ में अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क बांटने का रख देता तो सारी दुनिया भूखी मर जाती। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये रहमत है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीजें अपने हाथ में रखी हुई हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह बड़ा फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग इसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। शुक्र क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी नेमतें दी, देखिए हम इस काबिल कहाँ हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन ये हमारा कह देना ही अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि या रब्बुल आलमीन, मेरे पास तो वो लफ्ज भी नहीं है, मेरे पास तो वो उतनी टाइम भी नहीं है कि मैं अगर तेरा शुक्र अदा करूं, जो तूने नेमतें मुझे दी है, बगैर मांगे मुझे जो नेमतें अता करनी है, अगर मैं पूरी जिंदगी भी शुक्र अदा करूं तो वो कम हो जाएगा वक्त भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी यही अदा पसंद आ जाएगी। एज लॉन्ग एज जैसे हमें ये एहसास हो जाए कि अल्लाह की नेमतें कितनी है, और जो देने वाला है वो रब कैसा है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें हमारी नाफरमानियां तो देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए कुरान में कितनी दफा कहते हैं कि कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो शुक्र गुजार है। वो क्यों ऐसे कहते? क्योंकि देखिए अल्लाह ने इतना करम कर दिया। कभी ऐसा हुआ कि हमने नमाज, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे भी देख ले, हमारे देखे, कभी ऐसा होता कि नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला गुस्से से उस दिन सूरज को कहेगी इस घर में आज रोशनी ना देना, हवा को कह दे कि आज तुमने ऑक्सीजन इस घर में नहीं पहुंचानी है। ये अल्लाह ताला की करम है ना, अल्लाह ताला के इनामात हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे किए हुए। तो हमें देखिए कि हम कितनी दीदा दलेरी से अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, जबकि आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे हुक्म देते हैं, कितनी गुंजाइश बचती है अपने आप को बचाने की इन चीजों से। हम तो दुनिया में इतने मसरूफ हो जाते हैं, वो दुनिया जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक मच्छर के पर के पैरासाइट जो उसके ऊपर होता है उसके बराबर भी नहीं है इसकी हैसियत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि दुनिया को उतना ही लो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतना ही जमा करके भेजो जितना आखिरत में रहना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक दे कि हम ये समझ सके कि हमारा रब हमें क्या बता रहा है। और आगे देखिए हम अगली आयत में क्या देखते हैं कि वक़ातिलू, और तुम सब किताल करो, जंग करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। देखिए जहाद भी जो है ना वो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीन की सरहदें बढ़ाने के लिए, अपने तेल के कुएं लेने हैं तो आप जंग करना शुरू कर दो, या आपके कोई और मकसद है। जिहाद में जो अगर आपको जो शहीद होता है ना वो उसी वक्त है जब आप फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए करते हो।
वालमो और जान लो अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है और अलीमुन। देखिए जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम जब आते हैं ना, अल्लाह ताला की सिफात आती है, हर आयत के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात होती है, उन पे गौर किया कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जहाँ भी जैसा भी सेंटेंस आता है उसके मुताबिक अपनी सिफात लेके आते हैं कि अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है कि तुम किस लिए जिहाद कर रहे हो। अब जिहाद जरूरी नहीं है कि अब तो देखिए हम तो जिहाद करने नहीं जा सकते ना बॉर्डर्स पे। अब हमारा जिहाद क्या है? हमारा जिहाद जो है वो कोशिश से है, जुहद से है। हमारी कोशिश ये कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भागने वाले बन जाए। हम कोई ऐसा काम कर लें कि हम किसी लोगों कुछ लोगों को अल्लाह के रास्ते में लाने वाले बन जाए। हम देखिए, आप जैसे अभी हम कुरान की क्लास ले रहे हैं ना, हम कुरान सीख रहे हैं। अब हम क्या करें? सबसे खूबसूरत तोहफा आप ये दे सकते हैं कि आप जितने आपके जानने वाले, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप यही वीडियो उनको सबको आगे फॉरवर्ड कर दें। आप YouTube में जाते हैं, आप कुरान मेरी जिंदगी डालिए उसके अंदर, और इसी प्रोग्राम का नाम आप डालेंगे, आप सारे एपिसोड्स निकल आते हैं। आप उनमें से कोई एक एपिसोड लेके अपने रिश्तेदारों को भेज दें और उसके बाद आप उनको भेजना शुरू कर दें। ये जिहाद है, ये जुहद है, ये हमारी कोशिश है अल्लाह के रास्ते में। देखिए हमें नहीं पता होता कि किस वक्त किसी का दिल इतना नरम होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात एकदम से उसके दिल में उतर जाती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। हम में से जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे भी आप देखिए कि कुछ साल पहले हमारी जिंदगी ऐसे तो नहीं थी ना। कोई बात है कि इलामा इकबाल की बात मुझे याद आती है कि वो अपने बेटे से कहा करते थे कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए कोई बाप अपने बच्चे को ये बददुआ एक किस्म की होती है कि तुम्हें इतनी तकलीफ कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब ही नहीं, तुझे कोई ऐसे तूफान से अल्लाह आशना कर दे। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश आती है ना, फिर बंदा भाग कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ उसको अल्लाह को पा लेता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाइशें ऐसे नहीं डालते। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि आजमाइश में और मुसीबत में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि जब किसी पे मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की तरफ चला जाता है, वो उसकी आजमाइश होती है जिसमें से वो निकल जाता है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने करम भी उस पे कर देता है। लेकिन जब किसी पे मुसीबत आ जाए और वो अल्लाह से दूर हो जाए और अपनी नमाजों से दूर हो जाए, अपनी किसी की खुशियां भी इवन आप देखें आ जाए और वो अल्लाह से दूर हो जाए, वो अजाब आ जाता है उसके ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, आप स्कूल का देख लीजिए, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो इम्तिहान देना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं हम 5वीं से छठी और छठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं में जाते, इम्तिहान देते हैं, फिर अगले लेवल पे चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमसे छोटे छोटे इम्तिहान लेते रहते हैं और फिर अगर हम उसके ऊपर जम जाते हैं, हम साबिर हो जाते हैं तो अल्लाह मा साबिरीन हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि वालमो जानो अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला भी है कि तुम कहाँ कहाँ कोशिश कर रहे हो। और आगे देखिए इतनी खूबसूरत आयत आ रही है कि वह मंज़िलज़ी, कौन है वो जो यक़रिदुल्लाह, अल्लाह को कर्ज दे दे, कर्जन हसना, कर्ज हसना, और युदाइफुहु, और वो बढ़ा दे उसे, लहू उसके लिए, अदआफन, कई गुना ज्यादा, कसीरन ज्यादा, वल्लाहु अल्लाह यक़बिदु, तंग करता है, वह यबसुतु, और कुशादा करता है, वह इलैहि, और उसी की तरफ तुरजाऊन, तुम सब लौट के जाओगे। इंशाल्लाह इस आयत की तफसीर हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं, कहीं मत जाइएगा।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 245 अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ऐलान कर रहे हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला तमाम लोगों को ये इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें क्या देगा उसके बदले में, कि मंज़िल्लज़ी यक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। एक सहाबी थे, उन्होंने जब ये आयत सुनी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि या रसूलल्लाह, कि अल्लाह को हमसे कर्ज हसना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि उनका नाम अबू दहदा था, तो उन्होंने कहा कि अपना हाथ दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे पास एक बाग है जिसमें 600 खजूरों के दरख्त है। वो कितना बड़ा बाग होगा आप देखें, और उसमें पानी का चश्मा भी है, मैं वो अल्लाह सुब्हान ताला को देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, उन्होंने कहा अबू दहदा, तुम्हारे लिए जन्नत में घर बन गया। और वापस से आते हैं, आप देखिए कैसे वो सहाबी थे। एक आयत अभी उन्होंने सुनी है तो उसी वक्त उनसे पूछा कि क्या अल्लाह को कर्ज चाहिए हमसे, और पूरा बाग अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते में दे दिया। और घर जाते हैं और अपनी बीवी को आवाज देते कि उम्मे दादा, दादा उनके बेटे का नाम था, उन्होंने कहा उम्मे दादा फौरन बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब देखिए वो बीवियां भी कैसी थी, उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा, वो फौरन अपनी चीजें ली और फौरन बाहर आ गई। उनके बच्चे जो थे वो कहते उनकी जेब में खजूरें थी, वो खेल रहे थे इधर उधर, उन्होंने वो खजूरें भी बाहर निकाल के रख दी कि ये तो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अब इस माल पे हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है इस माल पे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे कहते हैं कि जो अल्लाह को कर्ज देगा, देखिए वो उसकी एग्जाम्पल आती है कुरान में भी, आप पढ़ेंगे कि जैसे एक दाना है उसमें 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते कि 700 गुना। और यहाँ तो अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे अदाफन कसीरा, कि बहुत ज्यादा उसका बदला देगा, कि इनफिनिट है। यहाँ पे तो कोई नंबर भी नहीं हम लगा सकते कि अल्लाह के रास्ते में एक पैनी दोगे तो इतना अजर मिलेगा। आपको याद है हजरत आयशा की बात कि जब वो किसी को कुछ देती थी, खैरात भी करती थी ना, तो वो उस दिनार के ऊपर ना एक छोटा खुशबू लगा लिया करती थी। तो एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा ये तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि जब किसी को आप हेल्प करते हो, किसी को आप सदका या ज़कात या कुछ भी पैसे देते हो, तो वो उससे पहले अल्लाह सुब्हान ताला के पास पहुंच जाता है, इतनी खूबसूरती से। और फिर हजरत उस्मान का वाकया आपको याद है कि एक दफा एक बंदा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो बहुत गरीब आदमी था। उसने आके कहा कि या रसूलल्लाह मेरी मदद कीजिए, मेरे हालात बड़े खराब है। उन्होंने कहा कि उस्मान के पास जाओ, वहां जाओगे तो तुम उस्मान को कहना है और तुम्हारी मदद करेगा। हजरत उस्मान के पास जाते हैं। उस जमाने के घर भी ऐसे थे कि दरवाजे भी पर्दे लगे होते थे जैसे आगे। अभी वो वहां पे दरवाजे तक पहुंचते देखते कि अंदर से हजरत उस्मान की आवाज आ रही है, वो अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि जब चिराग तुमने जलाए हुए, जब एक चिराग से काम चल सकता है तो तुमने 2 चिराग क्यों जलाए हुए? तो उस आदमी ने सोचा कि ये तो आदमी अपनी बीवी को एक चिराग जलाने पे डांट रहा है, ये मुझे कहाँ से हेल्प करेगा। वो वापस चला गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, उनको कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं वहां पे गया था लेकिन मैंने उनसे नहीं मांगा क्योंकि वो तो अपनी बीवी को डांट रहे थे, तो मुझे वो क्या हेल्प करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनको तो पता था। उन्होंने वापस कहा, उसको कहा कि नहीं तुम जाओ उस्मान के पास और तुम उसको कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। अब वो जब दूसरी दफा जाते हैं, दरवाजा नॉक कहते हैं, तो हजरत उस्मान बाहर आते हैं। तो जब उनको ये बताते हैं कि मुझे ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो हजरत उस्मान कहते हैं अच्छा ठहरो। वो अंदर जाते हैं तो अशरफियों की एक थैली उठा के लाते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान बड़े अमीर थे, तो लेके आते हैं और आके वो सहाबी को दे देते हैं।
वो बड़ा हैरान होता है, वो थैली उसकी पकड़ी होती है उसने अशरफियों की, तो वो हजरत उस्मान से पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे पास एक सवाल है, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके घर आया था तो आप अपनी बीवी को डांट रहे थे, तो अब मैंने आपसे मांगा एक इतना सा तेल एक्स्ट्रा जल रहा था तो आप उनको डांट रहे थे, तो ये आपने मुझे इतना ज्यादा दे दिया। तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये वो माल है जिसका मुझे हिसाब अल्लाह सुब्हानहू तआला को देना पड़ेगा, जो मैं इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं, जो मैंने दिनार तुमको दिए हैं, ये तो मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अजर मुझे वहां पे जिस तरह से चाहेगा देगा। ये थी उनकी बात। देखिए तबूक के जमाने की आप बात याद करें कि जब तबूक में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जब उनको जरूरत थी, तो एक सहाबी थे, कहते हैं कि वो सारा दिन मेहनत करते रहे, किसी का बैल जोतते थे, ये सब थे किस तरह का वो काम करते थे, तो वो मुट्ठी भर खजूरें उनको पूरे दिन की उजरत जब मिली है तो वो लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो सारे लोग अपने अपना सामान जो जिसको समझ आ रही थी वो लेके आ रहे थे कि ढेर सामान का पड़ा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आए तो आके अपनी खजूरें अपना हाथ खोला तो कहा कि मैं यही लेके आ सकूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उसको देखा और खुशी से उनकी आंखें जैसे चमकना शुरू हुई, तो साथ बैठे कुछ लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो अब इतने से ये तबूक की जंग के लिए माल इकट्ठा हो रहा है, तो इससे ये कैसरों किसरा के महल जाके क्या उनको फतह करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली और वो सारे सामान के ऊपर रख के कहा कि ये सबसे अफसल सदका है जो इसने दिया है। जब अनाउंस हुआ था तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर सारे डेफिनेटली अपने अपना सामान लेके आ रहे थे। हजरत उमर को बड़ा शौक था कि किसी तरह से मैं हजरत अबू बकर से आगे निकल सकूं, क्योंकि हजरत अबू बकर नेकी में हमेशा उनसे सबकत ले जाते थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने जैसे अपने सारे घर के सामान को एक साइड पे रखा, एक दूसरी साइड पे रखा, कि पूरा सामान आधा आधा लेके उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और आज मैं हजरत अबू बकर से फजीलत से ले जाऊंगा, सबकत ले जाऊंगा। अब वहां पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर अपना घर का पूरा सामान लेके आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने नबी की मोहब्बत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत छोड़ के आया। ऐसे सहाबा कि सब कुछ लेके आ गए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं ना कि वह युदाइफु, और वो बढ़ा देगा इसे लहू, उसके लिए जिसने वो सदका दिया, जिसने वो कर्ज दिया, आफन कहीं गुना ज्यादा, कसीरन और बेइंतहा ज्यादा कर देगा। वल्लाहु अल्लाह यक़बिदु, वो तंग करता है, वह यबसुतु और कुशादा करता है, वह इलाही तुरजाउन और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। देखिए यहाँ से आके ये समझ आती है कि रिस्क का मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है जिस तरह से चाहता है रिस्क अता करता है। बस हमारे पास तो एक ही हथियार रह जाता है ना कि हमने दुआ करनी है। यहाँ पे आके फिर हमारी तकदीर का मामला भी आ जाता है कि जो हमारे नसीब में लिख दिया गया, कहते हैं कि माँ के पेट में अब बच्चे के रिस्क जो है वो लिख दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है कि इसने कितनी देर जिंदा रहना है और इसके कब्र में कौन सा दिन है और इसने इस दुनिया में इसका रिस्क का मामला क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रिस्क में कुशादगी अता करे और हमें हलाल रिस्क दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 246 अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि आलम तारा, क्या नहीं आपने देखा, इलल मालाई, एक गुरु की तरफ, मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल के, मिन बादी मूसा, मूसा के बाद। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बयान कर रहे हैं कि ये बात है मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद की बात है। उस वक्त तक इन लोगों में बनी इसराइल
دل جو تھے ان میں بہت خرابیاں آ چکی تھی اور وہ دوسرے لوگوں سے, دوسرے مذہب کے لوگوں سے اتنے امپریس ہو کے انہوں نے اپنے مذہب میں بھی وہ چیزیں شامل کر لی تھی, بہت سی بدعات شامل ہو گئی تھی, یہ بہت کمزور ہو چکے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں. ان کے اوپر قوم عمالقہ نے حملہ کیا, آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لے گئے, ان کے بچوں کو جو لڑکے تھے ان کو قتل کر دیا, ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے تابوت سکینہ تھا جس کے اندر ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور ان میں من تھا اور اس میں ایسی ساری چیزیں, تورا کی تختیاں جو تھی جو اصل والی تھی وہ اس کے اندر تھی جس کو یہ بہت عزت دیتے تھے, تو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس جب قالو ان سب نے کہا لی نبی اپنے نبی سے, لہم اپنے لیے, اب کہ تو مقرر کر لینا ہمارے لیے, مالکن بادشاہ, نقاتل ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اب دیکھیں ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب یہ اپنے نبی کے پاس جاتے ہیں, ان کو ان کے نبی کا نام اس وقت جو زمانے میں ان کے نبی تھے وہ سیموئل تھا. ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم جہاد کریں. یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاد ایسے نہیں ہے کہ کچھ گروہ اٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. آج کل آپ پاکستان میں سنتے ہیں نا ایسی باتیں. یا اس کے لیے بھی کہ ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جا کے جہاد کریں گے. قالا کہا, کس نے کہا؟ ان کے نبی نے. حل کیا اصحیح تم, ہو سکتا ہے کہ تم ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے علیکم تم پر القتال جنگ کرنا, اللہ کہ نہ قاتلو کہ تم جنگ کرو. قالو انہوں نے کہا وما لنا تو کیا ہے ہمیں, اللہ کہ نہ نقاتل ہم جنگ کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ان کے نبی کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے جنگ نہیں کریں گے. جب اگر ان کو حکم آ جاتا ہے, کیونکہ ان کی وہ پچھلی آتے ان کو پتا تھی کہ کیسے ہیں, تو اسی ڈر کو انہوں نے بیان کیا. تو آگے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں. وقت اور یقیناً اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے, وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے, فلما پس جب کتبہ فرض ہوا علیہم ان پر القتال جنگ, تولو تو وہ سب پھر گئے, اللہ مگر قلیل منہم تھوڑے ہی ان میں سے بچے تھے. اب دیکھیے یہاں پہ پھر وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پہ جہاد کا فرض کر دیا, انہوں نے خود مانگا تھا کہ یا رب العالمین اب ہماری عادتیں, اب ہم نے جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی اس کو معافی انہوں نے مانگی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی حالت کو سنوارنا چاہتے. لیکن جب ان پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ قتال کرنا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلما انکار کر دیا, واللہ اللہ علیم بالظالمین. اب دیکھیں یہاں پہ انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے. کس کو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں کے درجے میں لا کے کھڑا کر دیا. اب دیکھیے انشاءاللہ آگے اتنی خوبصورت اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. اب آلموسٹ ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا دوسرا سپارہ بھی ختم ہو جائے اور ہم جلدی سے سورت بقرہ ختم کریں. اسی طرح سے انشاءاللہ کرتے کرتے ہم سورت ناس تک بھی آ جائیں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اسی طرح سے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.